السلام علیکم دوستو، اللہ کے پاک نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قابیل اور حابیل کا واقعہ بتائیں گے، کس نے کس کو قتل کیا اور کس وجہ سے کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جانب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، خدا پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول فرماتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو روز مرہ اہل دوزخ میں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین خریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپایا۔ کہنے لگا، اے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پریشان ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر سورۃ المائدہ کے تحت ایک قصے کے بارے میں مکمل بحث کی گئی ہے۔ ہم اس جگہ ائمہ سلف کی ذکر ہوئی بحث خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ صدی رحمۃ اللہ نے ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم سے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے سے ایک لڑکی کی شادی اور دوسرے جوڑے سے دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی کراتے۔ حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے مکہ تشریف چلے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت سے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، زمینوں سے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور پہاڑوں کو کہا انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی۔ حابیل اور قابیل اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور آ کر حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، اسی صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس پر حابیل نے کہا، اللہ پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم، آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے ڈرتا تھا اور اس لیے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل آدم علیہ السلام سے کہا، تو نے اس کے لیے دعا کی ہے اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہوگی، اور میرے لیے دعا نہیں کی اس لیے میری قربانی قبول نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل کیا گیا اور حابیل سے ملاقات ہوئی۔ قابیل کہنے لگا، تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اور قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز لوہا دار حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ ایک قول میں یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ قابیل کے
ڈانٹنے پر حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ پر قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، میرے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی نے نہیں دیا۔ اس لیے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، قاتل کا آگ میں جانا سمجھ آتا ہے لیکن مقتول کا کیا حال، وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو حابیل کا قول نقل کیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں میں سے ہو جائے۔ ناظرین، جب حابیل کا قتل ہو گیا تو قابیل اب اس حابیل کو اٹھا کر کبھی پہاڑوں کی طرف جائے کبھی جنگلات کی طرف جائے، اس کو سمجھ نہ آئے کہ اس کو کہاں چھپائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو کوے نازل فرمائے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کیا اور پھر زمین کھودنے لگا، اس میں کھود کر گڑا، اس نے دوسرے کوے کو زمین میں ڈال دیا اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی، اور پھر قابیل یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کو یہ سمجھ آئی، پھر اس نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر وہ جہنم والوں میں سے ہو گیا۔ والسلام۔